بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طالبات، آج ہم نے جس مضمون کا آغاز کرنا ہے اس کا نام ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی یا آئی ٹی سے مراد آج کی دنیا میں ہونے والی تکنیکی ترقی ہے۔ آئی ٹی کے دور یعنی زمانے نے ہماری زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیا، یعنی بڑی تبدیلی پیدا کر دی ہے، جس سے ناقابل یقین تبدیلیاں آئیں، یعنی کہ حیران کن تبدیلیاں آئیں جن پر کوئی یقین نہیں کر سکتا۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی سیکھنے کی، معلومات اور رابطے کے تمام پہلوؤں میں شامل ہے۔ کمپیوٹر، انٹرنیٹ، ای میل، ای کامرس اور سیلولر فونز اور اسمارٹ کارڈ جیسی جدید یعنی نئی ترقی انفارمیشن ٹیکنالوجی کا حصہ ہیں۔ جدید دنیا میں آئی ٹی کے فوائد ترقی کے ساتھ ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں۔ 21ویں صدی کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور یا زمانہ کہا جاتا ہے۔ حالیہ دہائیوں میں یعنی حالیہ 10 سالوں میں آئی ٹی نے زبردست ترقی کی ہے اور انسانوں کے جڑنے یعنی انسانوں کے رابطے اور کام کے طریقے میں انقلاب برپا کر دیا۔ انقلاب کا مطلب ہوتا ہے بڑے پیمانے پر کوئی تبدیلی آنا۔ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ سے لے کر ای کامرس اور سیل فون تک سب کچھ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا نتیجہ ہے۔ ٹیکنالوجی میں ترقی اور بہتر معلوماتی نظام مواصلات یعنی پیغام رسانی کا جو نظام ہے سارا، اور رابطے میں بہت کم امکانات فراہم کرتے ہیں۔ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کی ایجاد کے بعد دنیا بہت بدل چکی ہے۔ صرف ایک بٹن دبانے یا ایک سوائپ سے آپ کو بہت سی چیزیں مل سکتی ہیں جو آپ چاہتے ہیں۔ آپ میلوں دور رہنے والوں سے بات کر سکتے ہیں یا ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے، یعنی کہ جب ویڈیو پر بہت سارے لوگ ایک ساتھ بات کر سکیں کے ذریعے مختلف ممالک میں لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ گھر بیٹھے ویب سائٹ سے گروسری یعنی کہ گھر کی جو مطلوبہ چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں، سبزی دال وغیرہ یہ سب چیزیں منگوا سکتے ہیں، گوشت وغیرہ منگوا سکتے ہیں۔ یہ سارا کچھ ہمارے گروسری میں مسالہ جات وغیرہ شامل ہیں۔ اور کھانا خرید سکتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہیں وہ آن لائن کھانا بھی منگوا لیتے ہیں دوسرے ہوٹلز وغیرہ سے، ریسٹورنٹس وغیرہ سے۔ معلومات کا اشتراک یعنی شراکت، ملنا اور معلومات جمع کرنا بہت آسان، تیز، سستا اور لطف اندوز ہو گیا ہے۔ یہ آئی ٹی کا سب سے بڑا فائدہ ہے۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ محو حیرت ہوں یعنی حیرت میں گم ہوں۔ علامہ اقبال کا یہ شعر جو انہوں نے تقریباً 100 سال پہلے کہا تھا، محیر العقول یعنی عقل کو حیران کر دینے والی ایجادات کے پیش نظر ان کو دیکھتے ہوئے آج کے زمانے پر کس قدر سچا ثابت ہوتا ہے، کس قدر صادق آتا ہے۔ فی زمانہ یعنی اس زمانے میں ریڈیو، ٹیلی فون، کیلکولیٹر اور کمپیوٹر جیسی قسم کی اہم ایجادات نے انسانی زندگی کو یکسر ہی بالکل بدل کر رکھ دیا ہے، یعنی کہ ہمارے کام کو آسان سے آسان تر کر دیا ہے۔ اور انٹرنیٹ کی ایجاد اس زندگی میں مزید انقلابات، مزید تبدیلیاں لے کر آئی ہے۔ جدید مواصلات اور پلک جھپکتے ترقی کے مناظر یعنی پلک جھپکتے یعنی فوراً لمحے میں ترقی کے مناظر طے کرنے کے اس جدید نظام کو اصطلاح میں انفارمیشن ٹیکنالوجی یا آئی ٹی کہا جاتا ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی اصطلاح کا اطلاق یعنی کہ اس کا لاگو ہونا، جاری ہونا، جس نے ٹیکنالوجی سیکھنے اور معلومات کی جدید ترقی میں بے پناہ امکانات پیدا کیے ہیں، دنیا بھر میں ٹیکنالوجی کی تمام ترقیوں پر ہوتا ہے۔ ٹیلی ویژن حالیہ زمانے کی ایک جدید ایجاد اور ہر گھر کا ایک اہم حصہ ہے۔ آج کے دور میں ٹیلی ویژن محض صرف تفریح کا ہی وسیلہ نہیں، صرف تفریح کا ذریعہ نہیں، بلکہ یہ ان کی زندگی میں بہت سی مفید معلومات کا ذریعہ بھی بن چکا ہے، اور ہم گھر بیٹھے بٹھائے طرح طرح کے پروگرام اور خبریں دیکھ سکتے ہیں، یعنی کہ ہم دوسرے ممالک کے بارے میں بھی جان سکتے ہیں، اپنے جو ہے ہمارے اپنے ملک میں کیا کام چل رہے ہیں ترقی کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے ہم ٹیلی ویژن کے ذریعے، خبروں کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح کمپیوٹر جدید دور کا الہ دین کا چراغ یا عمرو عیار کی وہ زنبیل ہے، وہ تھیلا ہے جس میں ہماری لامحدود، ان گنت، جن کی کوئی حد نہیں ہے، اور نت نئی معلومات کا بے پناہ ذخیرہ موجود ہے۔ اس مشین کا بنیادی مقصد معلومات کو یکجا کر کے یعنی ملا کر، ایک کر کے ہمارے لیے مرتب یعنی ترتیب دینا اور منظم کرنا ہوتا ہے۔ تعلیم و تربیت کا شعبہ یا ادارہ ہو، یا صحت و تندرستی کا، صنعت و حرفت کا میدان ہو، یا سیاسیات اور معاشیات کا، انفارمیشن ٹیکنالوجی نے ہر جگہ اس مضبوطی سے پنجے گاڑے ہوئے، یعنی کہ اس طرح سے وہ گھل مل گئی ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی ان تمام شعبوں میں کہ زندگی کے تمام شعبوں کی ناگزیر ضرورت بن گئی ہے، لازمی جز بن گیا ہے زندگی کے تمام حصوں کا انفارمیشن ٹیکنالوجی۔
جبکہ انٹرنیٹ نے دنیا کو گھرانے کی مانند اس طرح باہم مربوط و منظم کر دیا ہے، باہم آپس میں اس طرح ملا دیا ہے، ترتیب دے دیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو آمنے سامنے دیکھ اور بات چیت بھی کر سکتے ہیں اور دفتری کام کاج کو بھی وسیع پیمانے پر بڑے درجے تک پھیلا سکتے ہیں۔ یہ انٹرنیٹ ہی تو ہے جس کے ذریعے سے گھر بیٹھے دنیا بھر کی معلومات تک رسائی مؤثر انداز میں اور بآسانی ممکن ہے، یعنی کہ ہم گھر بیٹھے ہی جو ہے انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں اور ہمیں کہیں جانا بھی نہیں پڑتا۔ گھر بیٹھے دنیا جہان کی کتابوں اور رسائل و جرائد کا مطالعہ ہو سکتا ہے اور گھر بیٹھے تجارتی سامان کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے۔ گویا انٹرنیٹ کے توسط سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے دنیا نے ایک عالمی گاؤں، گلوبل ولیج کی شکل اختیار کر لی ہے۔ موجودہ دور میں تیز ترین اور فوری رابطے کا ایک ذریعہ ای میل ہے، جو انٹرنیٹ کی وجہ سے ہی ممکن ہوا ہے۔ ای میل بھی سمجھیں کہ برقی خط کہلاتا ہے، یعنی کہ ہوتا خط کی قسم ہی ہے، لیکن ہم انٹرنیٹ کے ذریعے، کمپیوٹر کے ذریعے اس کو بھیجتے ہیں اور لکھتے ہیں۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی نے، یعنی آئی ٹی نے بلا شبہ بے شک ہماری زندگی کو آسان تر بنا دیا ہے اور ہم مڑ کر پیچھے نہیں دیکھنا چاہتے، یعنی کہ ہم اتنا آگے ترقی کر چکے ہیں کہ اب ہمیں پچھلی ماضی کو دیکھ کر جو ہے ہمیں کوئی فائدہ حاصل ہوتا نظر نہیں آتا۔ 21ویں صدی کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی صدی کہا جاتا ہے، صدی 100 سال کو کہتے ہیں، اور دنیا بھر میں پل پر رونما ہونے والے، ظاہر ہونے والے، سامنے آنے والے واقعات کو بریکنگ نیوز کے نام پر، یعنی کہ ہنگامی اطلاع جو دی جاتی ہے، پر جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے برق رفتاری سے، یعنی کہ بجلی کسی تیز رفتاری سے لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے۔ چند سال پہلے کا نامہ نگار، یعنی لکھنے والا، کاغذ پر نیوز خبریں لکھ کر بذریعہ ڈاک روانہ کرتا تھا، جس میں کافی وقت صرف ہوتا تھا، خرچ ہوتا تھا، جبکہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی سہولت سے یہ کام اب ای میل کے ذریعے فوری ہونے لگا ہے، یعنی کہ ای میل بھیجتے ہیں اور جو بھی خبریں وغیرہ ہوتی ہیں وہ لوگ اپنے جو ہے جہاں تک بھی ادارہ ہے وہاں تک پہنچا دیتے ہیں۔ دنیا بھر کے اخبارات کا مطالعہ، اپنی پسند کی کسی کتاب کا مواد کو اپنے ڈیسک ٹاپ اسکرین، یہ لیپ ٹاپ پر ڈیسک ٹاپ اسکرین ہوتے ہیں جو میز پہ رکھا ہوتا ہے نا کمپیوٹر، وہ ڈیسک ٹاپ کہلاتا ہے، اور لیپ ٹاپ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم پورٹیبل ہوتا ہے، ہر جگہ لے جا سکتے ہیں۔ یہ موبائل پر تلاش کرنا اور پڑھنا اب خواب نہیں رہا، بلکہ ہماری روزمرہ زندگی کی حقیقت بن گیا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سبق بھی جو ہے آپ تک انٹرنیٹ کے ذریعے اور ویڈیوز کے ذریعے آپ تک آسانی سے پہنچ رہے ہیں کہ آپ گھر بیٹھے جو ہے وہ یہ کام مہیا ہو رہا ہے آسانی کے ساتھ۔ تو عزیز طالبات، آج ہم اپنے اس مضمون کا نصف حصے کا ہی مطالعہ کریں گے۔ یہ نصف حصہ آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ اس میں جو الفاظ مشکل ہیں اور جن کے معنی لکھوائے گئے ہیں، آپ وہ معنی اپنے کتابوں پر لکھ لیجئے گا اور سبق کو اچھی طرح سے یاد کر لیجئے گا۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔